أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم فعل ماضی کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ہر لفظ کا ترجمہ یاد کر لیں، لغت سے دیکھ لیں، پھر اس کا ترجمے کو کسی گائیڈ سے دیکھ کر زبانی رٹا لگا لیں، اور یہ طریقہ صرف وقتی کام آئے گا کہ ہمیں وہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے، وہ جو ہمارا سبق ہے، اس کے متعلق تو ہمیں یاد ہو جائے گا، لیکن آگے مستقبل میں ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گرامر کے ساتھ ساتھ ہمیں قواعد و ضوابط بھی پتہ ہوں کہ جن کے ذریعے ہم آسانی سے کسی لفظ کا بھی ترجمہ کر سکتے ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم جتنی بھی فعل ماضی کے ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ مخاطب ہے، یہ غائب ہے، یہ متکلم ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، ان سب چیزوں کی رعایت کر کے جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہمارے سامنے کوئی بھی لفظ آئے گا تو اس کا ہم بآسانی ترجمہ کر سکیں گے۔ تو آج ہم فعل ماضی کے گردان کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک کام یہ کیا ہے کہ ہم نے جو مثال کے طور پر مصدر لیا تھا الضرب، وہاں سے گردان بنائی تھی، آج ہم نے مصدر تبدیل کر دیا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرا مصدر آ گئے تو اس سے بھی وہی الفاظ ہم نے وہی صیغے بنانے ہیں تاکہ ہمارے لیے پہچان جو ہے نا آسان ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ کہ ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، غائب، مخاطب، متکلم، مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع، وہ ذہن میں رکھیں گے تو ترجمہ آسان ہوگا۔ سب سے پہلے لفظ ہے ہمارے پاس کتبہ۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جو پہلے میں نے لائن لکھی ہے، پہلی لائن، یہ غائب کے صیغوں کی ہے، دوسری یہ مخاطب کی ہے، اور تیسری یہ متکلم کی ہے۔ غائب کے صیغہ کے لیے اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یا ان استعمال ہوتا ہے، اور متکلم کے لیے تو یا تم استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں مخاطب کے لیے تو یا تم استعمال ہوتا ہے، اور متکلم کے لیے میں یا ہم استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور مذکر مؤنث کا تو ساتھ مرد عورتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے، اور واحد، تثنیہ، جمع کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ترجمے کے ہر لفظ جو ہم نے ترجمہ کیا ہے وہ انہی قواعد و ضوابط کے لحاظ سے ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ پہلا لفظ ہے کتبہ، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے لکھا اس ایک مرد نے۔ اب یہ ترجمہ کیسے ہوا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ جو لفظ ہے لکھا، یہ اس مصدر کا ترجمہ ہے جو اس کا مادہ اصلی ہے، کاف تا با۔ ابھی ہم جو لغت ڈکشنری دیکھیں گے تو اس کے اندر ان تین مادوں کا لفظ جو ملے گا ہمیں کتابت، اس کا معنی ہوگا لکھنا۔ اب لکھنا مصدر ہے، جو اس کے آخر میں نہ آ گئے، اردو میں جس کے آخر میں نہ آتا ہے تو اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اب یہ مصدر، اب اس کو چونکہ ہم نے فعل ماضی بنایا ہوا تو ہم نے فعل ماضی میں ترجمہ کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے، لکھا یا لکھے گا، یا تو لکھ یا نہ لکھ، یہ دوسرے فعل بن جائیں گے ماضی کے علاوہ، مضارع، امر نہیں۔ ماضی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی کے کون سا فعل ہے کہ جس میں کسی فعل کے کرنے یا ہونے کا ذکر گزشتہ زمانے میں ہو، تو اب وہ کام لکھنے والا جو کام ہے یہ گزشتہ زمانے میں ہو، یعنی لکھا اس ایک مرد نے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ غائب کی ضمیر ہے، اس کے اندر غائب کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، لکھا اس ایک اس لیے آ رہا ہے کہ یہ واحد، تثنیہ، جمع میں سے واحد ہے، تو واحد کا ترجمہ ہم نے ایک کرنا ہے۔ تو اس ایک مرد نے لکھا، اس ایک مرد نے، یہ مرد کہاں سے آ گیا کہ یہ پہلے تین صیغے جو ہیں، یہ تین صیغے پہلے یہ مذکر کے، پھر یہ تین صیغے مؤنث کے ہیں، تو ان تینوں کے ساتھ ہم لفظ مرد ذکر کریں گے۔ تو تمام چیزیں اس ترجمے کے اندر آ گئی ہیں۔ یہاں آ گیا فعل ماضی کا ترجمہ، یہ آ گیا یعنی غائب کا صیغہ اس لیے، یہ آ گیا جی ایک مرد، یہ اس لیے کہ واحد کا صیغہ ہے۔
تو اسی طرح ہم آگے چلیں گے ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے تو ترجمہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس کے بعد ہم پھر مشق کریں گے، اس مشق میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا ہمارا ترجمہ تیار ہوا ہے۔ دوسرا صیغہ کتبا، اب یہ الف جو ہے اس کے ساتھ تثنیہ کا لگ گیا، یہ تثنیہ کا صیغہ یعنی مثنیٰ، تو اس کا ترجمہ ہم ایسے کریں گے، لکھا ان دو مردوں نے، باقی وہی رہا کیونکہ ماضی ہی ہے تو اس لیے لکھا ہی آئے گا، تمام صیغوں کے اندر لکھا لفظ آئے گا، لکھے گا نہیں آئے گا، یہ لکھوں گا نہیں آئے گا، بلکہ یا لکھتا ہے یہ لفظ نہیں آئے گا بلکہ یہی آئے گا، چونکہ سارے ماضی کی گردان اس لیے لکھا ہی آئے گا۔ آگے تبدیل ہوتے رہیں گے، ان دو مردوں نے، ان بھی وہی ہے چونکہ اب یہ سب کے اندر ان آئے گا کیونکہ یہ غائب کے صیغے ہیں، اس ان وہ یہ غائب کے صیغے ہیں۔ دو مردوں نے صرف یہ تبدیل ہوا ہے چونکہ یہ واحد کا تھا، یہ تثنیہ کا ہو گیا۔ اب یہ جو تیسرا صیغہ ہے کتبو، یہ جمع کا ہے، باقی اسی طرح رہے گا، تو لکھا ان دو مردوں نے، لکھا ان سب مردوں نے، ایک مرد، دو مرد، تین مرد، تو یہ واحد تثنیہ اور جمع کا ترجمہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دی کتبت واحدہ مؤنث غائبہ، لکھا اس ایک عورت نے، باقی وہی ہو گیا، صرف یہ ایک عورت کیونکہ واحد مؤنث ہے تو عورت آ گیا۔ لکھا ان دو عورتوں نے، تثنیہ مؤنث، لکھا ان سب عورتوں نے، یہ جمع مؤنث آ گیا، غائب کے جمع مؤنث کے صیغے آ گئے۔ تو اس کے بعد آتا ہے کتبتا، یہ مخاطب کے صیغے ہیں، یہ 6 صیغے ہیں، تو اس میں وہی لکھا تو وہ ماضی والا رہے گا، یہ یہاں سے وہ جو اس تھا اور وہ تھا، ان تھا، وہ تبدیل ہو کے تو اور تم بن جائے گا کیونکہ یہ مخاطب کا ہے تو مخاطب تو اور تم کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لیے کہیں گے لکھا تو ایک مرد نے، باقی چیزیں وہی رہیں گی جو ایک مرد، دو مرد، سب مرد، ایک عورت، دو عورتیں، سب عورتیں، اسی طرح ایک مرد، دو مرد، سب مرد، ایک عورت، دو عورتیں اور سب عورتیں۔ صرف یہاں لفظ کیا تبدیل ہوا ہے کہ ادھر غائب کے صیغے تھے تو اس میں اس ان آیا ہے، اس میں تو اور تم کے لفظ استعمال ہو گئے، باقی ترجمہ اسی طرح ہوگا۔ اب یہ تبھی اس طرح ممکن ہے ہم ایک لفظ کا الگ ترجمہ کریں کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو میرے پاس سامنے صیغہ مثال مشق میں آیا ہے تو یہ غائب والی لائن کا ہے، مخاطب والی کا ہے یا متکلم والی کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہیں دو متکلم کے صیغے ہیں، یہ ہے کتب تو اس کا وہی ہے، صرف تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، ماضی تو لکھا وہی آئے گا، میں نے، اب چونکہ یہ غائب کے تھے، یہ مخاطب کے، یہ متکلم کے ہیں تو اس لیے یہاں پر ہم میں کا لفظ، متکلم کا مطلب ہے بات کرنے والا، تو بات کرنے والا جب بات کرتا ہے تو اپنی طرف جس چیز کی نسبت کرے گا تو وہ میں یا ہم کے ساتھ کرے گا، اگر ایک بندہ ہے تو کہے گا میں، اگر زیادہ ہیں تو کہیں گے ہم، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے کتب تو میں نے لکھا میں نے، یہ اس اعتبار سے ترجمہ کیا، پہلے مصدر کا کر دیا، کتبنا لکھا ہم نے، یا لکھا میں ایک مرد نے، لکھا میں ایک عورت نے، لکھا ہم سب مردوں نے، لکھا ہم سب عورتوں نے، تو یہ چونکہ تثنیہ جمع سب کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے تو اس لیے شارٹ کر دیا ہے، لکھا میں نے اور لکھا ہم نے۔ یہ ہو گیا ماضی کا، ماضی کے کسی کوئی بھی مصدر آ جائے۔ اب اس کے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس اسپیس ہے، ہم ادھر یہاں مثال ادھر ہی لکھ لیتے ہیں تاکہ یہیں سے حل ہو جائے، تو ہم مثال کو یوں لکھیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور مصدر ہے، مثال ہمارے پاس آ جاتا ہے قرآن مجید کی کوئی آیت ہی لے لیں آپ کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، تو یہ جو کفروا کا لفظ ہے، کفروا، اب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو اس کا ترجمہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اس کا مادہ اصلی نکالیں گے، اور وہ مادہ اصلی کیا ہے، جو فا، عین اور لام کلمہ ہے، تو مادہ اصلی ہم نکالیں گے، ہم نے نکالا مادہ اصلی اس کا کاف، فا اور را۔ اب ہم یہ جو کاف فا را ہے اس کو ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے، لغت میں دیکھیں گے تو ہمیں اس کا ترجمہ وہاں سے مل جائے گا کہ کفر کرنا، ناشکری کرنا، اس طرح کے الفاظ مل جائیں گے۔ پھر ہم نے اس کا اس طرح کیسے ترجمہ کرنا ہے کہ کس نے کفر کیا، کب کیا یا کرے گا، تو یہ الفاظ، یہ ترجمہ ہم نے خود گرامر کے اعتبار سے بنانا ہے، تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا۔ اب ہم نے کفرو کو تلاش کرنا ہے ان صیغوں کے اندر کہ یہ کون سا صیغہ بنتا ہے، تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، کفارا، کفارا، کفرو، یہ جو تیسرا صیغہ ہے، تو ادھر ہم نے کیا ترجمہ کیا ہے، لکھا ان سب مردوں نے، تو ادھر ہم کہیں گے کفر کیا ان سب مردوں نے، یہ ترجمہ کرنے کا طریقہ ہو جائے گا اس کا۔
امید کرتا ہوں طلباء کو یہ ماضی کا ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد اب ہم مشق کریں گے کہ جو نصاب کے اندر مشق دی گئی ہے فعل ماضی کے بعد، اس کے اندر ہم خود کیسے جو ہے نا فعل ماضی کا ترجمہ کرتے ہیں، یا ترجمے کے لیے فعل ماضی کا کوئی لفظ لاتے ہیں تو وہ کیسے لائیں گے، وہ ہمیں مشق کے اعتبار سے پتہ چلے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اب ہم مثال حل کریں گے جو مشق کے اندر دی گئی ہیں۔ دو مثالیں حل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ترجمہ کتنا ماضی کا تیار ہو گیا۔ تو سب سے پہلے ہم مثال لکھیں گے، صلی انس صلاۃ الجمعۃ، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب ہم نے اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے۔ فی الحال چونکہ ہم صرف ماضی پڑھ رہے ہیں تو فی الحال ہم صرف ماضی کا ترجمہ کریں گے، باقی الفاظ کا ترجمہ جب ہم باقی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد کریں گے۔ فی الحال ہم نے چونکہ صرف فعل ماضی پڑھنا ہے اس لیے ہم صرف فعل ماضی کا ترجمہ کریں گے۔ تو یہ جو صلی لفظ ہے اس کو ہم تلاش کریں گے کہ یہ ماضی کا کون سا صیغہ ہے۔ تو یہ مشابہت رکھتا ہے ضربہ کے ساتھ، کتبہ کے ساتھ، تو یہ واحد مذکر غائب کا ترجمہ ہے۔ تو واحد مذکر، آگے انس لفظ اسم مفرد ہے تو اس کے لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا۔ تو واحد کا صیغے کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ماضی میں ابھی جو کیا تھا، لکھا اس ایک مرد نے، وہاں کیا تھا۔ تو یہ صلی سے مراد ہوتا ہے نماز پڑھنا، تو اب وہ کیا کہیں گے کہ نماز پڑھی اس ایک مرد نے، اس ایک مرد نے، یہ وہ ترجمہ تھا جس کو لغوی ترجمہ کہتے ہیں، وہ ہم نے کر لیا۔ اب یہاں چونکہ پورا جملہ بنائیں گے تو ہم اس کا اس مرد اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے لفظ اس کا فاعل یہاں ذکر ہے تو ہم کہیں گے صلی انس صلاۃ الجمعۃ، انس نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ اب پڑھی یہ ماضی ہو گیا، انس واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس لیے اس کے لیے واحد مذکر غائب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسری مثال ہے الطلاب فتح الکتب، فتح الکتب، کتبہ، فتح الکتب۔ اب یہ تو اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ ہمارے پاس فعل بچا ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ تو اس کو اب ہم نے تلاش کرنا ہے کہ یہ کس کی طرح ہے، تو ہم گردان اس کی پڑھنا شروع کریں گے، خود ہمیں مل جائے گا۔ فتح، فتحا، فتحو، تو یہ فتحو جمع مذکر غائبین کا صیغہ ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، کھولا، کتاب ہے یہ، تو کتاب کو کھولا ان سب مردوں نے۔ الطلاب، یہ طلاب چونکہ مرد ہے یہ اس کا فاعل بن جائے گا، یہ مذکر ہے تو اب ہم ترجمہ کریں گے، طالب علموں نے کتابیں کھولی، یہ کتب جمع ہے تو طالب علموں نے کتابیں کھولی۔ اب یہ کتاب کھولنا یہ ماضی کا صیغہ ہے تو اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کتابیں کھولی۔ امید کرتا ہوں کہ طلباء کو ترجمے کے ساتھ ساتھ یہ مشق کی ایک دو مثالیں بھی سمجھ آ گئی ہیں۔ باقی جو اس کے مشق کے اندر ایکسرسائز کے اندر جو سوالات دیے گئے ہیں وہ طلباء اس سے پچھلے والا اور یہ والا لیکچر سن کے خود حل کریں، اپنے پاس کاپی پہ نوٹ کر لیں۔ اللہ حافظ۔